بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ مٹی سے ہوا چلائی، مٹی کھٹی کی، پانی ڈالا، روح دوڑائی گئی، جان دوڑائی گئی، کیونکہ آدم کو بھیج کر دنیا بنانی تھی۔ آدم سے لے کر محمد تک اللہ نے اپنی قدرت کے نظارے اور جلوے الگ الگ طریقے سے نمودار کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی کسی عورت کا ذکر نہ کیا۔ حضرت مریم کا اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت کا نزول کیا۔ کسی عورت کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر نہیں کیا، لیکن ایسی مقدروں والی مائی، ایسی مقدروں والی عورت، اس کا ذکر فرما دیا، بلکہ پوری سورت فرما دی۔ حضرت مریم کا نام کم سے کم اللہ پاک نے قرآن کے اندر 9 بار لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے کم سے کم 35 بار ذکر فرمایا۔ اللہ نے یہ بھی ثابت کر کے دکھا دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کے اوپر طاقت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں۔ پھر یہ بھی کر کے دکھایا کہ بغیر باپ کے بچہ بھی پیدا کرتا ہوں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ جس عورت کے بچہ نہیں، جس عورت کا کوئی آدمی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مریم کا آدمی اللہ ہو۔ ایک فرقہ بنا، ایک مذہب بنا، ایک دھرم بنا عیسائیوں کا، طرح طرح کی ان لوگوں کے دماغ میں یہ ہے۔ لیکن قرآن کا صحیح واحد بیان جو ہے، اللہ نے اسی لیے تو ذکر کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، میرے کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، اللہ الصمد، میں بے مثل ہوں، بے مثال ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ نہ میں کھاتا ہوں، نہ میں سوتا ہوں، میں جاگتا رہتا ہوں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، میں تو کہتا ہوں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ مجھے سمے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کے پارٹنر کی ضرورت نہیں، مجھے وقت کی ضرورت نہیں، مجھ سے کسی ہمسر کی ضرورت نہیں، کسی پڑوسی کی ضرورت نہیں، مجھ سے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، مجھے کسی حکیم کی ضرورت نہیں، مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں، مجھے ماں باپ کی ضرورت نہیں، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، میں کسی سے پیدا نہ ہوا، میرے جیسی مثال کوئی دے نہیں سکتا، میں بے مثل ہوں، بے مثال ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، میں کسی سے کمزور نہیں، میں کسی سے صلاح مشورہ نہیں لیتا، میں ساری دنیا کا مالک اور خالق ہوں، ساری دنیا میری محتاج ہے، سب میرے در کے بھکاری ہیں۔ میں تو ایک ہی چیز کہلواتا ہوں لوگوں سے کہ میرا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، میں تو اکیلا ہوں، اکیلا رہوں گا۔ زمین آسمان پہ میری قدرت ہے، کیڑی سے لے کے ہاتھی تک میرا قبضہ ہے، دریا پہ میرا قبضہ، صحرا پہ میرا قبضہ، زمین آسمان پہ میرا قبضہ، تمہارے شریر کے جسم کے حصے پہ میرا قبضہ، تمہارے ہر سانس پہ میرا قبضہ، دریا کے ایک ایک بوند، پانی کے ایک ایک چیز پہ میرا قبضہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کسی کو بیماری دے کے اپنی قدرت کی جھلک دکھاتا ہے، کسی کو دولت دے کے دکھاتا ہے، کسی کو اولاد نہیں دیتا، کسی کو اولاد دے کر کے اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے، کسی کے لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہے، لڑکا پیدا نہیں ہوتا،
کسی کے لڑکے ہیں تو لڑکی نہیں ہوتی، کسی کا لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، انہیں غدار بنا دیتا ہے، وہ وفادار نہیں ہوتے ماں باپ کے۔ اس لیے بہت ساری بات ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، پھر یہ بھی کر کے دکھایا کہ حضرت مریم کا ذکر اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا۔ دنیا کے اندر 1,24,000 نبی آئے، مرد آئے، کوئی عورت نبی نہ بن سکی، اللہ نے نہیں بنایا۔ کسی عورت کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا، کسی کو رسول نہیں بنایا۔ اگر نبی بنتی تو اللہ کے نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اگر نبی بناتا یا پیغمبر بناتا یا رسول کا خطاب دیتا تو حضرت عائشہ یا حضرت خدیجہ یا ان کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ کو نبی بنایا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت، اپنی طاقت، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس مسلحت کو اللہ پاک جانتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ظاہر نہیں کی، ظاہر کی تو نبی جانتا ہے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے، ہمارے نبی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ جیسے کاف ہا یا عین صاد، تاہا، تاسین میم یاسین، اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے دنیا سے بات کی، رسول اللہ سے بات کی، پورے قرآن کو لوگوں نے سمجھا کہ اللہ رسول اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ اپنے محبوب سے کیا باتیں کر رہا ہے، لوگوں نے سمجھ لیا۔ پھر کہہ دیا تاسین میم حامیم کاف یا عین صاد الف لام میم الف لام را، اس کا مطلب کوئی نہ سمجھ سکا۔ تو اللہ نے ہر ایک چیز سے پورا قرآن لوگوں نے سمجھا، لیکن یہ جو حرف مقطعات ہیں کہ الف لام میم صاد، یہ کچھ اکثر ایسے حرف قرآن میں ہیں کہ جن کو کوئی پیغمبر یا کوئی آدمی یا کوئی رسول یا ولی یا قطب یا ابدال، دنیا کے کوئی طاقت، فرشتے، جنات، اللہ کی اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہر بات کو سمجھا۔ اسی طریقے سے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا تو پھر یہ بھی کر کے دکھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں، صرف ماں ہے جن کا نام مریم ہے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا 9 بار، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر کیا 35 بار۔ بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کرتی ہے پردہ ڈال کر، ایک لڑکی ہے، کنواری ہے، شادی بھی نہیں ہوئی حضرت مریم کی، لیکن اللہ پاک نے ان کے مقام کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا کہ لوگوں دیکھو میری اس بندی کا، میری اس نیک بندی کا آپ لوگوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو حضرت مریم کی عبادت پسند آئی، تبھی تو انہوں نے سورہ مریم کو 16ویں سپارے میں اللہ پاک نے اس کا نزول کیا، نازل کیا، اور بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیا۔ جب بچہ فرمانا تھا، شادی نہیں ہوئی، بیت المقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام کو نوجوان بنا کر بھیجا، حسین خوبصورت حضرت جبریل علیہ السلام مریم کے سامنے جب پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام بیت المقدس میں جب پہنچے کنواری کے سامنے تو گھبرا گئی، یہ نوجوان یہاں کہاں آیا، کیونکہ مردوں سے بہت دور رہتی تھی، شادی ہوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ حضرت مریم کی یہ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسند آیا کہ پوری صورت نازل کر دی، اور پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اس کے پیٹ سے بغیر باپ کے بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہے، پیدا کر کے دکھانا جانتا ہے، وہی اللہ ایسا بھی ہے جو بغیر باپ کے بچہ پیدا کر کے دکھا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی جتنا جوڑا اللہ پاک نے بنایا، کتا یا بلی یا جتنی بھی ہے، یہ گائے بیل بھینس،
बगैर किसी जानवर के एक दूसरे से टच हुए होकर बगैर बच्चा नहीं होता। ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन अल्लाह ने ये भी दिखा दिया, ये कुंवारी बच्ची है, बैतुल मुक़द्दस में इबादत कर रही है पर्दा डालकर। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पहुँचे, जब नज़दीक पहुँचे तो वो घबरा गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कुदरत, आप डरो नहीं। खड़ी रही। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पहली बार देखा, नौजवान हसीन खूबसूरत, तो पीछे को हटने लगी, दीवार के नज़दीक पहुंच गई, दीवार से अड़ गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी पेट से अल्लाह ताला एक बच्चा, एक लड़का पैदा करना चाहता है, जिसका नाम, वो पैगंबर बनेगा, जिसका नाम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होगा। ऐसा ही हुआ। सामने होकर, नज़दीक होकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फूंक मारी तो हमल ठहर गया हज़रत मरियम के पेट के अंदर। बच्चा ठहर गया, हमल ठहर गया। तो अल्लाह ताला ने जब बच्चा ठहर गया तो हज़रत मरियम वहाँ से रवाना हो गई। कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर चली गई, पहाड़ के नज़दीक। कोई डॉक्टर नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई औरत नहीं, कोई घर वाले नहीं, कोई इंसान नाम की चीज़ नहीं, कोई औरत नहीं। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे कोई कितनी गरीब औरत हो, उसके पास में कोई अड़ोसन पड़ोसन या कोई दाई या कोई डॉक्टर नहीं, कोई ना कोई होता ज़रूर है। लेकिन ऐसा नहीं है, तन्हा जंगल में है, बच्चा पैदा हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के मरियम के पेट से पैदा हो गए। मरियम घबराई हुई है, डरी हुई है कि या अल्लाह, मैं अब क्या करूंगी, मेरी शादी नहीं हुई, किसी आदमी ने मुझे टच नहीं किया और बच्चा हो गया। अब खाने के लिए चाहता है। तो अल्लाह ने खजूर का पेड़ बनाया, और खजूर का पेड़ बनाने के बाद फ़ौरन जो है खजूर तैयार की। हुक्म मिला कि इसको हिलाओ, इस डाली को हिलाओ। पेड़ पकड़ करके पत्ता, दिमाग खराब है क्या? एक पत्ता हिलाया खजूर का, फ़ौरन खजूरें गिरने लग गई और पकी हुई ताज़ा खजूर। हालांकि अल्लाह इस चीज़ पर कादिर था। खजूर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से उनके पास पहुंचा दी जाती। पेड़ बनाया और पेड़ पर ताज़ा खजूर बनाई, उनको खाने के लिए हज़रत मरियम के खजूर खाई। फिर वहाँ पानी की भी ज़रूरत है, अल्लाह ने तुरंत अपनी कुदरत से नहर जारी की, बहता हुआ पानी, साफ सुथरा पानी, कि पी लो, नहा लो और खाओ। बच्चे को लेकर शहर की तरफ गई। पहले तो डरती रही, लेकिन अब डर चला गया। मरियम ने सोचा कि अल्लाह ने बगैर बाप के बच्चा पैदा किया, तुरंत खजूर का पेड़ पैदा किया, खजूरें पका दी। यार, यहाँ दरिया और नहर जारी कर दी मेरे लिए पानी के लिए। जो अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है, वो अल्लाह इस बच्चे का जवाब भी देगा। ऐसा ही हुआ। शहर में जब पहुंची, बस्ती में जब पहुंची, गांव या शहर में जब भी पहुंची, बस्ती में, तो लोगों ने ये कहा कि ये बच्चा कहाँ से लाई, तेरी तो शादी नहीं हुआ। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए कि कह दो, इस बच्चे से पूछ लो ये कहाँ से आया। यही जवाब दिया। लोगों ने पूछा कि छोटा सा बच्चा कहीं बोलता होगा, ये 1 दिन का या 2 दिन का या 10-5 घंटे का बच्चा है, ये बोलता होगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मरियम, ये बच्चा खुद जवाब दे देगा, तू टेंशन ना कर, तू चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर, ये अल्लाह की कुदरत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों ने पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया है? कहा, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब दिया और नबी बना करके भेजा। कई लोगों ने ये मान लिया कि ये खुदा का बेटा है। लोगों की अकल आज तक खराब है। ये 1400 साल पहला मसला है, ये कुरान का बयान है। एक मजहब बना के अलग खड़ा कर दिया कि ये अल्लाह का बेटा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन भी घबराएंगे, आज तक घबरा रहे हैं कि ये कैसा इल्ज़ाम है, लोगों की कैसी सोच है जो मुझे खुदा का बेटा कह रहे हैं। अल्लाह ने तो कह दिया, लम यलिद वलम यूलद, मेरे कोई वालिद वालदा नहीं है।
اور قیامت میں مریم سے بھی اللہ پاک پھر بھی سوال کرے گا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال کرے گا کہ لوگوں نے، اے عیسیٰ تجھے لوگوں نے میرا بیٹا کیسے مانا، تجھے خدا کا بیٹا کیسے مانا؟ اللہ پاک جانتا ہے پھر بھی سوال کرے گا، یہ بات کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، اللہ پاک جانتا ہے کہ دینے والا میں ہوں، میری قدرت سے بچہ پیدا ہو رہا۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جواب دیں گے، مریم بھی جواب دے گی، یہ سوال پھر بھی اٹھے گا کہ یا اللہ تو ہر ایک چیز سے تو پاک ہے، تو بے باک ہے، تو بے عیب ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، یہ ساری قدرت تیری ہے۔ پھر بھی سوال جواب ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر ایسی عورت اللہ نے بھیجی جس کے اللہ کی قدرت سے بچہ پیدا ہوا، اور کسی عورت کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کرا، ایک مریم ہی ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اتارا۔ اللہ کو ان کی عبادت اتنی پسند آئی، تو عبادت جتنی کی جائے اتنی کم ہے۔ یہ ایک موقع ہے عبادت کرنے کا، اس کے بعد میں کوئی چانس نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی مہلت نہیں ہے، ملے گی نہیں۔ تو اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ زندگی کا ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے، یہ سب سوال ہوں گے۔ آدمی سوچے گا میں اللہ کی عبادت کر لوں گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ تو مجھے ایک دن کے لیے بھیج دے، ایک سال کے لیے بھیج دے، تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگے گا، ایک بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ میں نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے کبھی میری خدائی پہ غور نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کے اوپر غور کرو، پھر وقت آنے والا نہیں، ابھی وقت ہے۔ بتایا اگر تیرے گناہ اتنے وہ زمین آسمان میں نہ رکھے جائیں تو توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ میں اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ 70 مائیں مل کے اتنا پیار نہیں کر سکتی اپنے بندے سے جتنا 70 مائیں مل کے اتنا پیار نہیں کر سکتی اپنے بچے سے جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور وہ انتظار کرتا ہے کون بندہ مانگے اور میں اس کو دوں۔ سنا ہے کہ وہ سنتا ہے صدا سے پہلے اور مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔